دوستو اس ویڈیو میں ہم اس عمل پر بات کریں گے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ بھارت نے پہلے مذاکرات کی پیشکش قبول کی، پھر مسترد کیوں کر دی، اور اس پر وزیر اعظم عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اس پر بھارتی رد عمل کیسا رہا۔ اپنے موضوع سخن کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ دوستو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے دوران پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات کی تجویز پیش کی گئی تھی، جسے بھارت نے قبول بھی کر لیا تھا، اور دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان 27 ستمبر 2018 کو نیو یارک میں ملاقات طے بھی پا گئی تھی، مگر پھر اچانک بھارت نے اس ملاقات سے انکار کر دیا۔ بھارت کی اس طرز عمل پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بھارت کو امن بحالی مذاکرات کی دعوت دی تھی، مگر بھارت نے منفی رد عمل کا اظہار کیا، جس پر انہیں افسوس ہوا۔ عمران خان کا ٹویٹر پیغام آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات بحالی کی میری دعوت کے جواب میں بھارت کا منفی اور متکبرانہ رویہ باعث افسوس ہے۔ اپنی زندگی میں میں نے ادنا یا چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر قابض ہوتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ بصیرت سے عاری اور دور اندیشی سے یکسر محروم ہوتے ہیں۔ عمران خان کی اس ٹویٹر بیان پر ہندوستان میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی خاصا ہنگامہ برپا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کو ہندوستانی اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ نریندر مودی ایک زمانے میں چائے کے اسٹال پر کام کرتے رہے ہیں اور آج وہ ہندوستان کے سب سے بڑے منصب پر براجمان ہیں۔ دوستو کوئی شخص چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کے رویے اور کردار اس کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتے ہیں۔ اب ہندوستان کو عمران خان کے بیان میں نریندر مودی کی تصویر نظر آ رہی ہے، تو اس میں پاکستان یا عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس بیان کے بعد ہندوستانی چیف آف آرمی سٹاف کے بیان کو بھی پاکستانی حلقوں میں نہایت سنجیدہ لیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاک فوج سے بدلہ لیا جائے۔ ہم پاکستان کو اس کی زبان میں جواب دیں گے۔ ہم پاکستانی فوج کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم پاکستان کو درد محسوس کرانا چاہتے ہیں۔ دوستو اس بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کو شاید بدہضمی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے پاس ان کا مؤثر علاج موجود ہے۔ بیان سے لگتا ہے کہ وہ نارمل پوزیشن میں نہیں تھے۔ بھارت کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بیانات کے گولے داغ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی حکومت کو کرپشن کے ایک بہت بڑے میگا اسکینڈل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سکرین پر راہل گاندھی کا ایک ٹویٹ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر اور انیل امبانی نے مشترکہ طور پر ہندوستانی فوج کے دفاع پر 1,30,000 کروڑ کی سرجیکل سٹرائک کی ہے۔ مودی جی، آپ نے ہمارے شہید فوجیوں کے خون سے بے وفائی کی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہنا تھا راہل گاندھی کا مودی جی سرکار کے لیے۔ دوستو یہ ہندوستان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے اندرونی مسائل سے نہیں نمٹ پاتے اور اپنی عوام کی طرف سے ہندوستان کی حکومت پر جب پریشر بڑھتا ہے تو وہ اس قسم کی گیدڑ بھبکیوں کا سہارا لے کر پاکستان پر بیانات کے گولے داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی کشمیر کی صورتحال اور کرپشن کے الزامات کی وجہ سے مودی جی سرکار پر عوامی دباؤ بڑھنا شروع ہوا تو اس نے اپنے آرمی چیف کے ذریعے یہ بیان داغا اور وزرائے خارجہ سطح کی ملاقات بھی منسوخ کر دی، جس کے جواب میں عمران خان نے ٹویٹ کیا، جس پر انڈین میڈیا سیخ پا ہے۔ دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔